وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو اثر نو دیکھا جائے اور جہاں جہاں سمت کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کی درست کیا جائے۔ ہماری خارجہ پالیسی جہاں ہم چاہیں گے کہ اس خطے میں امن و استحکام ہو، وہاں عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی ترجیحات میں یہ ترجیح ہوگی کہ ہماری سوچ کا محور پاکستان کا عام شہری، اس کی زندگی میں ہم کس طرح بہتری لا سکتے ہیں۔ ہم اکنامک ڈپلومیسی کے ذریعے، ہم انٹرنیشنل انگیجمنٹ کے ذریعے ایک عام شہری کی کوالٹی آف لائف کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ وہ کرنے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہماری ترجیحات میں سے ایک ترجیح ہوگی۔ میں اس بات سے غافل نہ تھا نہ ہوں کہ ہمارے بے پناہ چیلنجز ہیں، اس خطے کے بے پناہ چیلنجز ہیں۔ پاکستان سے ہوگا کرنے کا پختہ ارادہ ہے۔ کچھ قوتیں کچھ عرصے سے پاکستان کو تنہائی یا آئسولیشن کی طرف دھکیلنے کی کوشش متواتر کرتی آئی ہیں، اور کیوں نہ کرتی کہ اگر 4.5 سال آپ کے ملک کا وزیر خارجہ ہی نہ ہو جو کہ چیف ڈپلومیٹ ہوتا ہے، جو پاکستان کا چہرہ اور پاکستان کا ترجمان ہوتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر دنیا کو اور مخالفین کو کھلا کھیلنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ ملا، اور انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے۔ میری یہ کوشش اور خواہش ہوگی کہ خارجہ امور پر میں کنسنسس بلڈنگ کو ترجیح دوں گا، نیشنل کنسنسس، اور فورن پالیسی ایک ایسا حکومتی ایک ایسی پالیسی ہے جس پر میری کوشش اور خواہش ہے کہ قومی اتفاق رائے ہو، جس کو کہتے ہیں نا بائی پارٹیزن اپروچ۔ میری بائی پارٹیزن اپروچ اپنانے کی میں کوشش کروں گا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت خطاب کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان کی وزیر خارجہ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم دو نہ صرف ہمسائے ہیں، ہم دو ایٹمی قوتیں ہیں۔ ہمارے درینہ مسائل ہیں، ان مسائل سے آپ بھی واقف ہیں اور میں بھی واقفیت رکھتا ہوں۔ ہمارے پاس میری رائے میں گفت و شنید کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے۔ ہم کوئی ایڈونچرزم، ہم کوئی ایکسیڈنٹل ایڈونچرزم جہاں ریاکشن ٹائم اتنا مختصر ہو، میری نظر میں افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ سب سے مناسب راستہ ہے مشکلات کو جانتے ہوئے کہ مسئلے پیچیدہ ہیں، جانتے ہوئے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی فوری اور آسان حل نہ ہو، بٹ وی ہیو ٹو انگیج۔ ہم روٹھ کے ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑ سکتے، ہمیں حقائق تسلیم کرنے ہوں گے۔ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ہم نہ چاہیں یا نہ چاہیں کشمیر ایک حقیقت ہے، ایک مسئلہ ہے جس کو دونوں ملکوں نے ایکنالج کیا ہوا ہے، اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ اٹل بہاری واجپئی جو آج اس دنیا میں نہیں ہے، اور پاکستان نے اپنے نو منسٹر کو ان کی آخری رسومات میں بھیجا، وہ یہاں تشریف لائے،
وہ لاہور آئے, وہ اسلام آباد تشریف لائے اور انہوں نے پاکستان کی حقیقت کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں اور کشمیر اس کا ایک حصہ ہے. اسلام آباد ڈکلیریشن ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک کنٹینیوڈ انٹرپٹڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہی دانشمندانہ راستہ ہے میری رائے میں. میرا تیسرا پیغام پاکستان کے مشنز کو ہے جو پاکستان سے باہر پاکستان کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں, کہ آپ حاکم نہیں ہیں, آپ خادم ہیں. اور ہم نے اپنے رویے بدلنے ہیں اور یہی تقاضا ہے نئے پاکستان کا, اور یہی جذبہ ہے جس جذبے سے وزیر اعظم پاکستان اور میری پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کل اپنے قومی خطاب میں قوم سے کیا. ہماری سوچ, ہماری اپروچ مختلف ہوگی, اور میں یہ واضح پیغام دینا چاہتا ہوں, ہمارے رویوں میں تبدیلی میں دیکھنا چاہتا ہوں. اخلاق سے کبھی نقصان نہیں ہوتا. courtesy, you never lose anything, you gain friends. جو پاکستانی باہر ہیں ان کے ساتھ خوش دلی سے, فراخ دلی سے, عزت سے پیش آنا آپ کے فرائض میں شامل ہوتا ہے. میری درخواست ہوگی کہ آپ میری اس گزارش پر آپ غور فرمائیں گے. مجھے چیلنجز کا احساس ہے اور قوموں پر آزمائش آتی ہے. میرے علم میں ہے کہ ہمارے کیا چیلنجز ہیں. ہمارے خارجہ اور ہمارے داخلی چیلنجز جو ہیں, ہمارے معاشی چیلنجز جو ہیں, اس سے میں ناواقف نہیں ہوں. بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے اس پارٹی کی سوچ, اس پارٹی کا منشور اور اس کا جو ایجنڈا اور 100 ڈے پروگرام ہے اس کے مرتب کرنے میں میرا چھوٹا سا حصہ ہے, اور میں اس فلسفے سے اور اس سوچ سے واقف ہوں جس کو انشاءاللہ آگے لے کر بڑھنا چاہوں گا. مجھے احساس ہے کہ فارن آفس میں بہت سلجھے ہوئے اور بڑے کمپیٹنٹ آفیسرز موجود ہیں. میں ان سے گائیڈنس لیتا رہوں گا, ان سے مشاورت ہر قدم پہ کروں گا. ہمارے بہت سے سفارتکار ہیں جو مختلف فیلڈز میں مہارت رکھتے ہیں, ریٹائرڈ ہیں, اسلام آباد میں موجود ہیں. میں ان سے بھی آگاہی حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں. ایکڈیمیا ہے, تھنک ٹینکس ہے, ہمیں ان کو بھی بروئے کار لانا ہے, کیونکہ عقل کل کوئی نہیں بہتر راستہ ہے. تو میں تمینہ بی بی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کی عزت وقار میں اضافہ ہو. پہلے ہمیں اپنی ترجیحات کو درست کرنا ہوگا اور پھر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھنا ہوگا, اور انشاءاللہ بڑھنے کا ارادہ. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اس وقت خطاب کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ خارجہ پالیسی پاکستان. اس سائڈ پہ عیسیٰ نقوی صاحب, عیسیٰ نقوی صاحب. شہریار اگر صاف کپڑا ہے تو دو. السلام علیکم sir. This is Isa Naqvi representing Indus News Network. Sir, your party has been very, very critical of appointment of non-career diplomats outside and in our missions abroad. What's going to be your policy? میری معلومات کے مطابق, and correct me if I'm wrong,
there are about 17 such diplomats serving Pakistan in different missions. اصولاً جب نئی حکومت مارز وجود پہ آتی ہے اور کانٹریکٹ کی نظر میں وہ مستفی سمجھے جاتے ہیں، لیکن ہم نے کوئی اجلت پہ فیصلہ نہیں کرنا. I would like to see what they've done. She's the best person to let me know کہ کس نے کیا کیا اور کیا کس کا کیا کردار رہا ہے. I think appointments will have to be performance based. Nobody should take it for granted کہ وہاں بیٹھے ہیں اور ٹینیور پوسٹ ہے. نہیں، یہ حکومت ہے، اس کی اپنی ترجیحات ہیں. ہمارا بھی ٹینیور ہے اور وہ 5 سال کا ہے، اور ہمارے بھی مقاصد ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں، اور ہم نے دیکھا اور ہم نے دیکھنا ہے کہ کون ان مقاصد سے مطابقت رکھتا ہے اور کون نہیں رکھتا. لیکن بلا وجہ ہم نے اکھاڑ پہ چھاڑ کا میں قائل نہیں ہوں. عزت و احترام کے ساتھ ہم چیزوں کو دیکھیں گے. I would request them to continue to work where they're working, and then when we reassess and assess the situation, we will formulate our policy. یہ جی لاسٹ 2 questions مرچی صاحب نے جانا بھی ہے. یس پلیز، یس پلیز، ایک منٹ جی. یس پلیز، یس پلیز. From AFP, foreign defense policy in Pakistan are known to be looked at or looked after or controlled by the establishment. For those last elections, there have been strong criticism from the opposition parties, the EU, civil society about how this same establishment was involved in the campaign and favored PTI. The question is, and I'm sorry if you answered previously, I don't speak Urdu, it's my mistake. Do you think you will have, in which way will you be free to exercise your own foreign policy? And the second one, it's actually the same question. For the last decades, Pakistan has been following some sort of no peace, no war doctrine with its neighbors. Can you get out of that? May I know your name? Sorry? Joris. AFP. You know, you in the West have a notion, and you have some preconceived ideas of where the foreign policy of Pakistan is formulated. Let me make it very clear to you, sir. The foreign policy of Pakistan will be made here, the Foreign Office. Now, obviously, this is a practice all over the world, that you seek input, and you seek input from national security institutions, and that input is valuable because there is a thing called institutional memory, and we have to take advantage of that institutional memory, and we should not be shy of that, and I will not be shy of that. I will engage with them. I will engage with them for the betterment of my country. Pakistan first is my policy, as I said. When policies are formulated in the US, don't you take an input from CIA? Don't you seek input from Pentagon? Obviously. I have also dealt with the strategic review that was undertaken by the Obama administration. I'm aware of the bilaterals, the trilaterals, and the different engagements that took place. And I know how the system works. We will work for Pakistan, and we all are for Pakistan. Last question, Mateen Saab ji, last question. Mr. Foreign Minister, thank you so much and good to see you again here. Very short 2 questions. One, as said by Mr. Imran Khan, there will be definitely austerity in all government departments from Prime Minister House to Governor Houses. Our foreign missions abroad, definitely, do you think that this policy will be adopted over there? Because we have definitely large foreign embassies, residences of ambassadors where budget needs to be cut
where austerity has to be adopted? And second, about corruption, there have been a number of cases within the Foreign Office in the past, massive audit objections. And that is the policy of Mr. Imran Khan as well, rooting out corruption. So what will be your priority on these two fronts? Thank you. Obviously, my priorities have to be in line with the priorities of the government and the Prime Minister. He has set up a task force under Dr. Ishrat Hussain, a very capable man who will look after civil service reforms and austerity. And we are not above government policy. In fact, we will be in line with government policy. But every ministry has to have a different approach. We are engaging with the world, and we have to see what others are doing and what resources are available to them. So Pakistan has to match to their level, and obviously we will keep that in mind as well. On issues of corruption, obviously, we feel that corruption has destroyed institutions of Pakistan, and the ability to deliver has gone down over the years. Until and unless we address this very serious issue, we're not moving forward. So we are clear that we will address this issue, and we know there will be obstructions. We know the resistance that will come in our way. But we are determined to move on. We are absolutely determined, and we'll take them on. Basi, thank you very much. No, sir, we will. This is not, please, this is not, hold on. Patience. This is not the last time I'm talking to you. This is the first time. And when. Bas, patience. Yaar, baat Please, suniye. please. Ek minute, relax. Obviously, CPAC is a very important project. It's a game changer. It's a long-term project. I've been in the opposition, and we supported it. My party supported it. The Chinese ambassador, even then and now, has been in touch with me. And in the near future, I'm going to invite him over to give me an overview of where things stand and how to move forward. There has been stress on infrastructure, and I would like to discuss with the Chinese leadership and the foreign minister, whenever I meet him, what is going to be the next phase and how we enter the phase of socio-economic development and the betterment of our people through CPAC. It's an important project. Thank you very much. Thank you very much. Very grateful. Thank you very much. वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ साथ तमाम दौरों पर इमरान खान की गाइडलाइंस लूँगा। पाकिस्तान का मफाद सबको मुक़द्दम है, चाहे किसी भी पार्टी से उनका ताल्लुक़ हो। उन्होंने ये भी बताया कि भारत के वज़ीर आज़म का कल ख़त आया है और उन्होंने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देते हुए मुज़ाकरात का भी इरादा ज़ाहिर किया है। उन्होंने ये भी कहा कि हम हुक्मरान नहीं हैं, आवाम के खादिम हैं। मेरा तीसरा पैगाम पाकिस्तान के बैरून मुल्क सिफारत खानों को है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें एक मुसलसल डायलॉग्स की ज़रूरत है और यही दानिशमंदाना रास्ता है। उन्होंने कश्मीर को भी तस्लीम किया और कहा कि कश्मीर एक हकीकत है और मसला कश्मीर एक अहम मसला है।